یہ ملک ان حالات سے، ان صورتحال سے نکل چکا ہے. یہ اب مردوں کا ملک ہے. جس جگہ ہم بیٹھے ہیں یہ جان مرد لوگوں کا حال ہے. یہ دنیا کو سویلائزیشن دینے والی جو ماں ہے، جو جگہ ہے، جو مدر آف دی سویلائزیشن ہے، ہم اس میں بیٹھے. مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ جب ہمارے آپریشن تھیٹر میں کوئی ایجڈ یا کوئی بوڑھا آدمی آتا ہے تو ہم اس کے مرض کے ساتھ لڑتے ہیں، اس کا علاج کرتے ہیں. اس کا مرض جو اس کی مرض ہے اس کے ساتھ لڑ. سارا کوئٹہ نجی ہاسپیٹل سے بھرا ہوا ہے اور جو ان کے قصے کہانیاں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. وزیر بنتے ہیں. مجھے بھی تو، میں بھی تو ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، تو ساری زندگی یہی کام کیا ہے. مجھے کیا، مجھے شوق نہیں ہو، قسم سے میں نہیں گیا. اس ہاسپیٹل کو جو ہے اس کی بڑی خدمات ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہا جاتا تھا یا اس کے بارے میں یہ سنا جاتا تھا کہ یہ کم از کم اگر پورا افغانستان نہیں تو قندھار تک کا تمام ایریا، علاقہ، اس کے جتنے مریض تھے وہ یہاں آتے تھے اس سول ہاسپیٹل. اور یہ جیک آباد اور تھوڑا سا اس سے آگے جو سندھ کا علاقہ تھا اس کے بھی سارے مریض کراچی یا آگے حیدرآباد نہیں جاتے تھے، وہ یہاں کوئٹہ سول ہاسپیٹل میں آتے تھے. اور بہت خوبصورت یہ عمارت تھی، بہت خوبصورت. اور بڑے ڈاکٹرز اس نے بہت نامی گرامی ڈاکٹرز پیدا کیے. اس وقت جو ڈاکٹرز تھے، اب بھی اگر کوئٹہ کی تاریخ اٹھا لیں، ہاسپیٹل کی تاریخ اٹھا لیں یا پرانے لوگوں کو اگر آپ دیکھ لیں تو ان ڈاکٹروں کے لیے ایک بڑی عزت اور احترام موجود ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ہاسپیٹل بہت بڑا ہاسپیٹل ہے. یہ صرف ایریا کے لحاظ سے نہیں، اگر آپ دیکھیں بہت کافی آپریشن تھیٹرز اس میں، میرا خیال سی ایم ایچ میں اتنے آپریشن تھیٹرز نہیں ہیں جہاں اس عمارت میں، اس ہاسپیٹل میں ہو. اور بڑے اچھے ڈاکٹرز یہاں پیدا ہوئے اور ان کی سروسز ہیں. اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیوں اس کے دائرہ اختیار میں جو مریض آتے تھے، خوشی اپنی مرضی سے آتے تھے، انہوں نے کیوں اس ہاسپیٹل کو چھوڑ کے اپنا رخ بدلا ہے. کوئٹہ میں ہر سڑک پہ، اگر نہیں تو ہر دوسرے تیسرے سڑک پہ آپ کو کوئی ہاسپیٹل نظر آئے گا. وہ ہاسپیٹل جو اس وقت کام کر رہے ہیں، ان کو جو جگہ دی گئی ہے، اس کا مطلب وہ آپ کے مریض لے جا کر اس ہاسپیٹل میں، وہ تو وہاں پر شفا کی بات نہیں ہے، میڈیکل ٹریٹمنٹ کی بات نہیں ہے، بلکہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک بزنس ہے. اس لحاظ سے آپ کو اس پہ سوچنا چاہیے تھا، مگر لگتا ہے چونکہ بہت وقت گزر گیا، کبھی آپ لوگوں نے توجہ نہیں دی، اور آپ اس وقت سارا کوئٹہ نجی ہاسپیٹل سے بھرا ہوا ہے اور جو ان کے قصے کہانیاں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے. جتنا تاثر ڈاکٹرز کے بارے میں جتنے ساتھیوں نے کہا، بہت قابل احترام لوگ ہیں، کوئٹہ کے شہری ہیں، اس علاقے کے شہری ہیں، جو بات انہوں نے کہی بالکل صحیح کہی. اور ایک تاثر جو آپ کے خلاف ہے، صاف ظاہر ہے وہ خود بخود تو پیدا نہیں ہوا، اس کے اندر کسی نہ کسی حوالے سے یہاں کے ڈاکٹر صاحبان کا بھی ہے. اگر ڈائریکٹ سول ہاسپیٹل کے ڈاکٹرز کی بات نہیں ہے یا گورنمنٹ ہاسپیٹلز کی بات نہیں ہے، پھر بھی ایک کافی بڑا تاثر جو نجی ہاسپیٹلز میں بیٹھے ہیں ڈاکٹرز، انہوں نے بھی پیدا کیا. حالانکہ وہ پیسہ لیتے ہیں، حالانکہ وہ اپنی مرضی سے، ایک رش ہوتا ہے، آپ جائیں، ہم بھی انسان ہیں، ہم جاتے رہتے ہیں،
ایک رش ہوتا ہے ڈاکٹرز کے اس پہ کلینک پہ یا اس کے اس پہ, اور جس طریقے سے میڈیکل ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتے ہوں, اس ہاسپٹل میں یہاں بھی جہاں میں اس وقت بیٹھا ہوں اور وہ سارے نجی بیسس پہ چلنے والے جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں وہاں بھی کبھی علاج کے لیے نہیں گیا, کسی دوست کی اس کی تیمارداری میں گیا. سارا کا سارا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب صرف یہ رہ گیا کہ ڈاکٹر مریض کے پلس کو ہاتھ لگائے گا, دیکھے گا, اور اس کا یہ فن ہے, یہ اس کا آرٹ ہے. یہ مجھے بہت پہلے پتہ چلا کہ ڈاکٹرز جو گھڑی ہے, واچ ہے, وہ اس ہاتھ پہ باندھتے ہیں. تو میں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہم اس لیے باندھتے ہیں کہ جب ہم نبض دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے یہ ہاتھ کو یہ وہ کرتے ہیں کہ یہ ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اس مریض کے نبض کی رفتار کیا ہے. اس کا مطلب آپ اس سے اندازہ لگائیں. اتفاق ہے یا کیا, میں سارا یورپ پھرا ہوں, ہاسپٹلز بھی گیا ہوں, دیکھا میں نے, امریکہ بھی دیکھا, سب دیکھا. کیوں یہ کتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ جس زمانے میں یہاں پہ بڑی بڑی سیولائزیشنز تھی, یہ جس علاقے میں ہم بیٹھے ہیں یہ دنیا کو سیولائزیشن دینے والی جو ماں ہے, جو جگہ ہے, جو مدر آف دی سیولائزیشن ہے, ہم اس میں بیٹھے ہوں. یہ مہر گڑھ دنیا میں سیولائزیشنز کی مدر ہے, جنم دینے والی جو اگر ہے یہ ہے. یحییٰ بختیار میرے نزدیک یا بلکہ پاکستان کے ایک بہت بڑا نام ہے ایڈوکیٹ. انہوں نے مجھے کہا علی احمد یہ کتاب پڑھو, تو میں اس نے کہا نہیں, میں تم کو جو 2-3 پیرے وہ جو میں پڑھنے لگا اس نے دیکھا یہ قلعہ گل محمد, ایئرپورٹ پہ جو قلعہ گل محمد ہے, یہ قلعہ گل محمد, اور کولپور کے بالکل نیچے مغرب کے سائڈ پہ جو ہمارے کردوں کے سردار کا گاؤں ہے, یہ اس میں یحییٰ بختیار نے مجھے پڑھا ہے. ہماری حیثیت آپ, ہماری پوزیشن آپ سمجھیں. اس نے کہا پچھلے 5000 سال سے, وہ کتاب یورپین کسی آتھر کی لکھی ہوئی تھی, پچھلے 5000 سال سے قلعہ گل محمد اور یہ ہمارے سردار کے گاؤں میں یہ جو روٹ ہے, ایک دن کے لیے بھی یہ قلعہ گل محمد اور سردار دینار خان یا کردوں کے سردار کا گاؤں جو ہے غیر آباد نہیں ہوا. وجہ اس کی یہ تھی کہ کندھار سے جب قافلے نکلتے تھے, یہ چمن, یہ پشین, یہ کوئی علاقہ نہیں تھا. جس طریقے سے چھوٹے چھوٹے طریقے سے وہ آتے تھے, پہلا پڑاؤ جو ان کا ہوتا تھا یہ قلعہ گل محمد جو سیدوں کا علاقہ ہے, یہاں آ کر یہ اسٹے کرتے تھے. قلعہ گل محمد سے کولپور میں سردار دینار خان والا ہے, یہ 30 مائل کا ڈسٹنس ہے. اس زمانے میں ایک دن میں جو قافلے سفر کرتے تھے وہ 30 مائل کا تھا. یہاں سے جب نکلتے تھے صبح نماز پڑھ کے, وہاں شام کو یا عصر کے ٹائم پہ وہ پہنچتے تھے. وہاں پہ پھر وہ 3-4 دن سٹے کرتے تھے. یہ میں اس کتاب میں لکھی ہوئی جو سٹوری ہے, میں واقعات ہے, وہاں 3-4-5 دن وہ وہاں پہ سٹے کر کے بیٹھ کے وہاں پہ کردوں کے سردار کے ساتھ ڈیل ہوتا تھا. کیونکہ بولان میں جو بھی قافلہ بغیر پروٹیکٹرز کے جاتا تھا, بغیر گارڈ کے جاتا تھا, وہاں لوٹ مار ہوتی تھی. میں نام نہیں لیتا کون سے قومیں وہاں پہ ٹرائبز لوٹ مار کرتے. اس وجہ سے یہ جو کردوں کا شہر تھا یہاں پر پھر جس بھی طریقے سے یہ وہ ہوتا تھا, یہاں سے پھر ہمارا سردار, ہمارے لوگ ان کو پروٹیکٹرز یا ان کو گارڈ دیتے تھے یا ان کو بچانے کے لیے یہ ان کو یہاں سے لے جا کر
ڈاکٹر تک جو ہے پہنچانے کی ذمہ داری یہ ہوتی تھی. تو یہ جس روٹ پہ ہم بیٹھے ہیں، یہ 5000 سال سے یہ روٹ استعمال ہوتا رہا ہے، اور 5000 سال سے اس روٹ پہ ایک افغانستان کم از کم قندھار اور یہ سارے علاقے میں ایک ہمارا تعلق رہا ہے. اس تعلق کی بنیاد پہ اس ہاسپیٹل نے جتنے بھی خدمات دی ہیں مریضوں کو وہ لازوال ہے. مگر جب آج آپ نے اپنا وہ فن چھوڑا، اپنا جو ہنر چھوڑا، اپنا جو اس پروفیشن کے ساتھ جذباتی ایموشنل وابستگی چھوڑی، آج سارا کوئٹہ شہر نجی ہاسپیٹل سے بنا ہوا ہے. میں ملک کی بات نہیں کرتا، ملک کی نہیں. مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ جب ہمارے آپریشن تھیٹر میں کوئی ایجڈ یا کوئی بوڑھا آدمی آتا ہے تو ہم اس کے مرض کے ساتھ لڑتے ہیں، اس کا علاج کرتے ہیں، اس کا مرض جو اس کی مرض ہے اس کے ساتھ لڑتے ہیں. اور جب ہمارے آپریشن تھیٹر کے ٹیبل پہ جب کوئی نوجوان لڑکا آتا ہے، ہم اس کے مریض کی، ڈاکٹر نے مجھے کہا بوڑھے آدمی کا میں علاج کرتے ہیں، مرض دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں، جتنا علاج کیا. نوجوان کے لیے ہم خدا سے لڑتے ہیں، خدا سے لڑنے کے بعد اس کی زندگی کو جو ہے اس کو زندگی دے کر جو ہے اس کو ہاسپیٹل سے کرتے ہیں. آج کیا ہو رہا ہے آپ کے ہاسپیٹل سے؟ آپ کو نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم. یہ سب جو بات کر کے گئے، کون سی بات غلط ہے اس میں؟ کون سی بات غلط ہے؟ آج یہ جتنے افغانستان سے لوگ آتے ہیں، یہی ڈاکٹر، ہم دیکھیں ہم بھائی ہیں ایک دوسرے کے. میں اپنے عدلیہ پہ بھی آؤں گا، وہاں فرشتے نہیں بیٹھے ہیں، ان سب کو ہم جانتے ہیں. مگر جب آپ نے بلایا ہم کو وہ ساری باتیں کرنی چاہیے. افغانستان سے جو لوگ آتے ہیں، یہ سارا قندھار کا سارا پورشن آتا ہے، یہ جتنے وہ، آپ ان کو 3 4 5 مہینے کے لیے جو ہے آپ دوائیں میڈیسنز لکھ کر دیتے ہیں. اور وہ میڈیسن لکھ کر دیتے ہیں جو اس میڈیسن والے کے ساتھ، جیسے انہوں نے کہا کہ 500، ڈاکٹر صاحب نے کہا جیسے 500 mg والی دوائی 50 اس میں mg کی طاقت ہے یا نہیں. اس کے بدلے میں آپ بینکاک جاتے ہیں، اس کے تائیلینڈ جاتے ہیں آپ، یا چھوٹا سے ایک ٹور آپ نے لگا لیا. کون سا یورپ جانے کا ٹور لگانے کا کون سا لاکھوں اربوں روپے کروڑوں روپے کا وہ ہوتا ہے؟ یہ کردار کی بات ہوتی ہے، کردار کی بات ہوتی ہے، کریکٹر کی بات ہوتی ہے. 1 2 3 4 5 نہیں، کوئٹہ میں ایسے بے شمار ڈاکٹر ہیں جو جہاں بھی باہر، جب یورپ جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، دوسرا آدمی جو ہے ایئرپورٹ پہ ان سے ملتا ہے، اس کا پہلا تاثر یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹر کسی ڈیل کے حوالے سے جو ہے جا رہا ہے. جب یہ بات ہوگی، جب ڈیل کے تحت تائیلینڈ جائیں گے ڈاکٹر، تو پھر اس ہاسپیٹل کی موجودگی کے باوجود پھر گلیوں میں، سڑکوں میں، ہر جگہ جو ہے ہاسپیٹل کھلنے شروع ہو گئے. یہ میں تو ادھر آیا، میں بیٹھا ہوں، ایک ایک بات میں نے سنی، غور سے سنی. یہ تو ایسے، یہ کانفرنس تو یہ ہوا ہے، کس طریقے سے یہ کانفرنس ہو رہا ہے، جو لوگوں کے خیالات کا اظہار ہوا ہے، جو یہ تو ایسے لگتا ہے کہ اس وقت ہم ایک بہت ہی سیولائزڈ، بہت ہی مہذب سیولائزیشن جو پاکستان میں اس وقت سے بہت ہی مہذب ملک ہے پاکستان، بہت سیولائزڈ ملک ہے پاکستان. لہٰذا ہمارے چھوٹے بڑے جو بھی پرابلمز ہیں اس کے حوالے سے ہم ڈاکٹر صاحبان نے یہ کانفرنس انعقاد کیا، اور اس میں ہم نے سیاسی لوگوں کو بلایا، دوسروں کو بلایا کہ ہمارے جو بھی ڈیمانڈز ہیں، مطالبات ہیں، ہم اس سیولائزڈ معاشرے میں جو اس وقت سمجھو یہ کہ حکومت ہے، ہم اپنے مطالبات پیش کریں گے. آپ کس کے مطالبات پیش کریں گے؟ یہ سارا آپ نے، ایک ایک آدمی یہاں بیٹھا ہوا آپ کے ڈیمانڈز کو اپروو کرتا ہے، آپ کی ڈیمانڈز کو ایکسیپٹ کرتا ہے، آپ کی ڈیمانڈ کے ساتھ چلنے کا ارادہ کرتا ہے، کمٹمنٹ کرتا ہے. آپ پیش کس کو کریں گے؟ یہ آپ کا اعلامیہ کس کو پیش کریں گے؟ یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، 2 پیسے کے 2 ٹکے
तरह के लोग बैठे हुए हैं। किसकी बात करते हैं? ये अभी एक साहब ने कहा कि असेंबली जो है, मैं सारा सुबह जाते हुए वहां से मैं गुजरता हूं, सुबह जाते हुए नहीं तो आते दफा मैं वहां से गुजरता हूं। मैं कसम खा के कहता हूं, सियासी वर्कर हूं, एक्टिविस्ट हूं, इस सूबे का बहुत ही जबरदस्त पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूं। एक एक दिन, एक एक लम्हा मैंने इधर लोगों की खिदमत के लिए काम किया, अपनी सियासी पार्टी के साथियों के साथ। मैं कसम खा के कहता हूं, कसम खा के कहता हूं, मैंने इस असेंबली की तरफ मैं देखता नहीं, गलत लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, अगर कोई टैक्स इस्तेमाल मैं करता हूं। एक दफा मैं इस असेंबली के हाल में गया हूं, एक दफा जब यह अख्तर सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे थे, मैं उसका पोलिंग एजेंट था, उसने मुझे कहा कि तुम बैठो। मैं उस एक दफा के बाद सियासी वर्कर हूं, इधर सुबह शाम लोग इलेक्शन लड़ते हैं, सुबह शाम प्रेसिडेंट MP MNA बनते हैं, वजीर बनते हैं। मुझे भी तो, मैं भी तो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, सारी जिंदगी यही काम किया। मुझे क्या, मुझे शौक नहीं हुआ, कसम से मैं नहीं गया। ये लोग हैं, इसकी बात छोड़े, वो आपका कौमी असेंबली नहीं गया हूं मैं। सारा दिन मैं कल इस्लामाबाद से आया, शौक ही नहीं है। ये आपका सेनेट, क्यों? कि मुझे पता है कि इधर जो लोग बैठे हैं बहुत छोटे छोटे लोग हैं। मेरा वास्ता छोटे लोगों से मांगने का नहीं है, छोटे लोग हैं, सरदार हो, नवाब हो, जो भी हो। ये असेंबली, सारी की सारी असेंबली, सारी की सारी असेंबली खरीदो फरोख्त के नतीजे में आई हुई है। कोई माई का लाल कहे मुझे, है कोई नर का बच्चा जो आकर कहे कि मैं अपने अवाम के मैंडेट के बलबूते पे आया हूं, और जो यहाँ कर बैठा हुआ कर्नल है, जो बैठा हुआ ब्रिगेडियर है, उसके अप्रूवल से मैं नहीं आया। ले आए कोई माई का लाल। आप इन लोगों के सामने अपना एलामिया पेश करेंगे, आप इन लोगों से जो है आप अपने डिमांड्स रखेंगे। ये तो एक छोटी सी अपॉइंटमेंट करने की इनमें ताकत नहीं है, एक छोटी सी अपॉइंटमेंट करने की इनमें वो हैसियत नहीं है, वो ताकत नहीं है, वो हिम्मत नहीं है। सारा का सारा मुल्क की बात तो जो मेरी जो मौका मिलता है वो करता हूं। मैं बलूचिस्तान की आप बात कर रहे हैं, मैं उसकी करता हूं। एक एक आदमी खरीदो फरोख्त के नतीजे में आया है। पहले तो MPA बनने के लिए खरीदो फरोख्त हुई है, लेन देन हुआ है, डील हुआ है, ऊपर नीचे भाव करने का भी उस MPA को यह इख्तियार नहीं था, जो मांगा किया वो उसने दिया। MPA बनने के बाद फिर मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट है, झूठ है, सच है, एक मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री के लिए भी जो है भाव ताव हुआ है। MPA बना है, सब कुछ बना है। अगर वजीर आला चाहे कि मैं इसको अपना मिनिस्टर रख सकता हूं, नहीं रख सकता, उसके लिए भी भाव ताव हुआ है, पैसे दिए गए और उसके बाद फिर वो मिनिस्टर बना है। यहां भी अगर बात खत्म हो, एंड हो कि भाई उसके बाद आराम ही आराम है, चैन ही चैन है, फिर कुछ नहीं, उसके बाद भी आप टेका इसको देंगे, टेंडर इसके हक में करेंगे, ये ऐसे करेंगे, ये ऐसे करेंगे, और वो टेंडर, वो ठेकेदार, वो जो कुछ है वो उसी का आदमी है जिसके हुक्म पे आप कर। ये मुल्क है, इसके लिए आपने ये कॉन्फ्रेंस सजाई हुए, सारे लोगों को बुलाए हुए, ये ले जाएंगे आप सुबह सरफराज मुफ्ती को देंगे, वो आपके लिए जो है इसको वो करेंगे। ये मुल्क उन हालात से, उन सूरत हाल से निकल चुका है। ये अब मर्दों का मुल्क है। जिस जगह हम बैठे हैं ये जान मर्द लोगों का हाल है। ये पुराने जितनी भी सूरत हाल थी वो सब की सब खत्म हो गई। कब खत्म हो गई?